مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کے بعد شروع ہوں۔ عیدگاہ کا ادب یہ ہے کہ جہاں بھی ہم عبادت کے بجائے عبادت گاہ میں جائیں سنت کے مطابق بیٹھنے کی فکر فرما لیں۔ لہذا جو مجمع باہر سے آ رہا ہے حی علی الصلاح کی طرف، بہت ساری جگہ خالی ہے، یہ حی علی الصلاح کی طرف بڑھتا جائے۔ کچھ احباب بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو رہبری کریں کہ وہ آگے بڑھیں۔ اور یہ جتنے احباب آ رہے ہیں دیکھیے آپ کو پہلی صف میں جگہ ملے گی، آپ آگے بڑھتے جائیے اور پہلی صف میں بیٹھتے جائیے۔ حی علی الصلاح کی طرف پورا مجمع چلا جائے، جتنا ہے بجائے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھنے کے آپ حی علی الصلاح کی طرف جائیں۔ اور جو بیٹھے ہیں ذرا توجہ فرما دیں اور ہمارے عید کا اہم پیغام سماعت کرنے کی فکر فرما لیں۔ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، آج عید کا دن ہے اور مشہور بات آپ نے یہ سنی ہے ان لقوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید اور تہوار ہوتا ہے اور یہ ہماری عید ہے جس میں آپ ہم سب آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں مقرر فرمائی ہے اور اس میں بہت بڑا پیغام آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہود اور وہاں کچھ مشرکین اس دن ان کے عید کے دن، تہوار کے دن خوشیاں منا رہے تھے۔ ان خوشیوں میں خوب ناچ گانے تھے، ڈی جے باجے اس زمانے کے لائن سے جس طرح سے تھے تو ناچ گانے تھے، شراب مستی تھی، وہاں پر ہر قسم کے اس زمانے کے اعتبار سے رنگریلیاں وہ پھیلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے پوچھا ما ھذہ الیوم، یہ آج کا دن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کا دن ہے، اس میں ہم اس طرح سے کھیل کر ہمارا اپنا تہوار مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اب یہ زمانے جاہلیت اور پرانے زمانے کی ریت رواج، رسم و رواج یہ سب ختم فرما دیا ہے اور اس کی جگہ پر اللہ نے 2 خوشی کے دن تم کو عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ جو بقرعید کے عنوان پر منایا جاتا ہے اور دوسرا عید الفطر جو رمضان المبارک کے 1 مہینے کے مکمل روزے رکھنے کے بعد آج آپ ہم سب یہاں 2 گانا ادا کرنے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ بھر کے روزوں کے شکرانے کے لیے آج آپ ہم سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمارا خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن اس خوشی کے دن میں یہاں پر نہ ناچ گانے ہے، نہ رقص و سرور ہے، نہ شراب و مستی ہے، نہ پٹاخوں کی بازار ہے، نہ نعرے بازی ہے، بلکہ بالکل شانت، سکون، اطمینان کے ساتھ سارے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنا سکون، وقار برقرار رکھو، تمہارے اندر بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، ناشائستگی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل دکھائے جیسا کام تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پروقار انداز میں تم کو اپنے گھر سے نہا دھو کر صاف ستھرے انداز میں خوشی منانے کے لیے عیدگاہ کی طرف آنا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ہر عمل میں
ایک اہم پیغام دیا ہے قوموں اور ملتوں کو۔ آج عید کا پیغام کیا ہے؟ دراصل سارے انسانیت کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اسلام یہ بتانا چاہتا ہے خوشی کسے کہتے ہیں، اور خوشی کس طرح انجام دینا چاہیے، اور خوشی کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ آج بھائیوں، عیدگاہ کے اس عظیم اجتماع میں ہم یہ پیغام سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے خوشی کسے کہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان بھر روزے رکھے، 1 مہینے کے روزے مستقل طور پر سارے مسلمان مرد اور عورتیں ہر جگہ پورے دنیا میں رکھتے رہے۔ ہم نے الحمدللہ عشاء کے نماز کے بعد 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کا اہتمام ہم نے کیا۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوا، نوافل کا اہتمام ہوا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوا، دعاؤں کا اہتمام ہمارا ہوتا رہا۔ یہ سارے کے سارے اہتمام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد ایک خوشی کا ایک عظیم دن ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا خوشی کسے کہتے ہیں؟ روزانہ تو تمہارا معاملہ یہ تھا کہ 5 نمازیں پڑھتے تھے اور اذان کے بعد مسجد میں جاتے تھے۔ تمہاری خوشی یہ ہے کہ آج تمہارا امتحان لیا جائے گا، کہ آج اذان نہیں دی جائے گی، بغیر اذان کے روز 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج 5 نمازیں تو اذان کے ساتھ ہوگی، لیکن ایک 6ٹھی نماز تم کو پڑھنی ہے جو بغیر اذان کے ہوگی، اور وہ عید الفطر ہے۔ اور یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ پورے دنیا بلکہ ہمارے پورے شہر سے مجمع چھٹ کر عیدگاہ پر بغیر اذان کے آواز کو سن کر اب یہاں پر اقامت کی بھی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے اس قدر بے چین ہے کہ ہم کو اب اذان کا بھی انتظار نہیں رہا، اقامت کا بھی انتظار نہیں رہا۔ اب خوشی یہ ہے کہ نہا دھو کر ہم عیدگاہ میں تو پہنچ گئے، اب 2 گانا شکرانہ ادا کرنا ہے تو اپنی سب سے قیمتی جگہ پیشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نیاز اور عجز کے ساتھ ہم سب اپنی پیشانی اب زمین پر رکھ کر اللہ کا سجدہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم ساری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی اسے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر عاجزی آئے، تمہارے اندر انکساری آئے، تمہارے اندر تواضع آئے، تمہارے اندر اپنا میں پنا مٹانا آئے، تمہارا غرور ٹوٹ جائے، تمہارا تکبر ٹوٹ جائے، تمہارا اپنے آپ کو بڑا کہنا ٹوٹ جائے، اور تم خوشی اس بات کی بار بار سجدے کر کے کرو کہ اب میں پنا میرے اندر باقی نہیں رہا ہے، میں عاجز بندہ ہوں رب العالمین کا، اس لیے مہینہ بھر عبادتیں کرنے کے باوجود اب میں تواضع کے ساتھ اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو ساری جگہ جگہ آپ پورے دنیا میں دیکھیے اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں ٹیک کر ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ خوشی اسے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، للہیت ہو، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا تم کو آ جائے اور تم اللہ کے بن جاؤ۔ اس کا نام خوشی ہے، اس کا نام تواضع ہے، اس کا نام عاجزی ہے، اس کا نام ہی دراصل خوشی منانا ہے۔ یہی ہمارا تہوار ہے کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا کرانا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں، ہم پورے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے پاس عید سے بڑا اور کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، لیکن ہماری خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ خوشی میں ہم آپے سے باہر نہیں ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ اس آپے سے باہر مت ہو، اور پھر اس میں صاف طور پر یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے ذریعے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ہم نے راستوں میں کہیں نعرے بازی نہیں کی ہے، اسلام نے کہا کہ اس کے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہمیں کہا گیا پٹاخے نہ بجائے جائیں، شرابیں نہ پی جائیں، اور اسی طریقے سے ڈھول باجے نہ بجائے جائیں، ڈی جے باجے نہیں ہونے چاہیے۔ پورے دنیا میں آپ دیکھیے الحمدللہ اسی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اسلام نے عید کا پیغام دیا ہے، اور پورے دنیا کو اسلام یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اسے اسلام کہتے ہیں کہ اسلام میں سب کو لے کر چلنے کا ایک عمومی پیغام دیا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ بات دی گئی ہے، مسلمانوں کو بتایا گیا ہے اب یہ تو ایک عید کی خوشی ہے جو زندگی میں سب سے بڑی خوشی، سال میں 2 مرتبہ اللہ تم کو دیتے ہیں۔ اب بتایا گیا مسلمانوں
تمہارے گھر میں اب ایسی دسیوں خوشیاں سال بھر میں آتی رہے گی۔ مثلا آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہو گئی تو بہت بڑی خوشی ہے، آپ نے نیا گھر بنایا بہت بڑی خوشی ہے، آپ نے کوئی دکان مکان بنائی اور افتتاح کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی خوشی ہے۔ سارے انسانوں کو بتایا گیا دیکھو خوشی ہے، عید کے دن اتنی بڑی خوشی، لیکن اتنا بڑا تواضع تمہارے اندر آیا، اب تمہارے یہاں کتنی بڑی خوشیاں ہو وہ عید سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس وقت بھی ڈھول باجے تمہارے یہاں نہیں ہونے چاہیے، شراب مستی تمہارے یہاں نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل دکھانے کی بات تمہارے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ جس تواضع اور عاجزی کے ساتھ تم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کی ہے، تمہارے زندگی بھر کی خوشیاں اسی انداز سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے خوشی، بچہ پیدا ہو گیا تو وہاں پر کہا گیا عقیقہ کرو، گھر تم نے بنا دیا، سجدہ شکر سے تمہاری پیشانی 2 رکعت صلاۃ الشکر کے لیے تمہارے گھر میں اللہ کے دربار میں جھک جانا چاہیے۔ تم نے دکان مکان کا افتتاح کر لیا، 2 رکعت صلاۃ الشکر کے لیے تمہاری گردن اللہ کے دربار میں جھک جانا چاہیے۔ اپنی گردن جھکانے کا نام خوشی ہے، تواضع کا نام خوشی ہے، یہ اظہار خوشی، یہ ایک پیغام تو یہ آج اس عظیم اجتماع میں دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر وحدت اور اجتماعیت، اتحاد، اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ضلع بیڑ میں بڑے بڑے وقت کے کروڑ پتی، ارب پتی، وہ بڑے بڑے بنگلات میں رہنے والے اور جھوپڑی میں رہنے والے، غریب اور ظاہر مالدار، سب عیدگاہ کی طرف چل رہے ہیں۔ ان کی زبان اللہ کی کبریائی سے بلند اور پوری طرح سے اللہ کی کبریائی میں لگی ہوئی ہے، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑی ذات آپ کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑی ذات آپ کی ہے۔ تو ہماری زبان اللہ کی تکبیر سے اور اسی طرح اللہ کی تحلیل سے، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے روشن ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے نعرے بازی زبان پر نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے زبان پر اللہ کی توحید اور تحلیل ہوگی، اور تم زبان سے کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ہمارے پورے شہر اور پورے قصبات اور جہاں جہاں عید کی نماز ہو رہی، ہر گلی ہر کوچا شہادت دے رہا ہے اللہ کی توحید کی، کہ تنہا ذات سجدہ کرنے کے لائق، عبادت کرنے کے لائق، سر جھکانے کے لائق، ماتھا ٹیکنے کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ ہم اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، اس کے علاوہ کسی کے پیر نہیں پڑیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکیں گے، اس لیے کہ ہمارے عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، ہاتھ جوڑنے کے لائق، ماتھا ٹیکنے کے لائق ذات اگر کوئی ہے، سب بولو بھائی کس کی ذات ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے دربار میں آئے ایک، اسی لیے علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز، ایک ہی صف میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے اور اس کی رعایا بھی ہے، فقیر بھی ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی سب یہاں پر توحید کا نعرہ، توحید کو بلند کیا جائے گا تو سب امام صاحب تنہا ہوں گے اور تنہا امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو سب اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے سب ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر کہیں گے سب جھک جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے سب سجدے میں چلے جائیں گے۔ پوری انسانیت کو بتایا گیا اتحاد اسے کہتے ہیں، اتفاق اسے کہتے ہیں۔ کیا مجال ہمارا ایک مقتدی ایسا تو کریں کہ 5 منٹ کے بعد امام صاحب کے 5 منٹ کے بعد رکوع میں جائیں گے؟ اسلام نے کہا تو اختلاف کر رہا ہے، اگر امام کے بعد اگر دیر تو نے کیا، تاخیر کیا، تیری نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ یہاں تو اتحاد بتانا ہے، اتفاق بتانا ہے کہ دیکھیے ایک آواز پر ہم جھکتے ہیں، ایک آواز پر سر ٹیکتے ہیں، ایک آواز پر ہم سر اٹھا لیتے ہیں، ایک آواز پر سر پھیر لیتے ہیں، ایک آواز پر نماز شروع کرتے ہیں اور ایک نماز آواز پر ختم کرتے ہیں۔ آج کا یہ
اجتماعی ہمارا عظیم الشان اجتماع اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں، جیسے آج آپ نے اپنی اجتماعیت بتائی، اپنی صفوں میں اجتماعیت قائم کرو، اتحاد اتفاق سے رہو، محبتوں سے رہو، آپس میں جوڑ سے رہو اور آپس میں ملنساری کے ساتھ رہو۔ تمہارا اتحاد اتفاق کہیں تار تار نہ ہو جائے اور کسی کو تمہارے طرف انگلی کا اشارہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ تم اپنے گھروں میں ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی محبت سے رہو، محلے میں بھی محبت سے رہو، گھروں میں بھی محبت سے رہو، رشتہ داروں میں بھی رہو اور اپنوں میں رہو، غیروں میں رہو، ہندو مسلم سب ایک سماج کے ساتھ رہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں۔ آج ہمارے سارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام یکجہتی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، سب کو لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم تو سجدہ کرنے کے لیے اپنے ہی والوں کو کہیں گے، لیکن اگر ہمارا ہندو بھائی بھی آئے ہم مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے اور ہم آپس میں اس کا بھی استقبال کریں گے، اپنے خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں گے اور ان کو کہیں گے آپ بھی ہماری خوشی کا ایک حصہ ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ چاہے ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ہمارے ساتھ جس طرح کے جملے کہے، لیکن مذہب نے بتایا سب سے بڑا اللہ ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا، انہوں نے دشمنوں کے راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں اور دشمنوں کو پیار کیا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے۔ لہذا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ جہاں رہے محبت سے رہے، یکجہتی کے ساتھ رہے، مودت سے رہے، اپنے مفادات کو اٹھا کر رکھ دیں۔ اور یہاں اسلام نے بتایا اگر 3 دن سے زیادہ کسی نے کسی سے بات چیت بند کر کے آیا ہوگا ابھی اپنی خیر منا لے، ورنہ رمضان بھر کی ساری نمازیں تم نے اگر 4 دن کر دیے، 5 دن کسی سے دشمنی کی وجہ سے بات میں بند کر دی اور کسی سے تم نے دشمنی اٹھا لی اور تمہاری بات چیت دشمنی کی وجہ سے بند ہے، تو 4تھے دن سے تمہاری سارے نمازیں غارت کر دی جائے گی، تمہاری کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہونے والی، حتیٰ کہ آج کے خوشی کا دن اسے خوشی کہنے کا حق نہیں ہے جو آپس میں محبت باقی نہ رکھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے باہر نکلنے کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں اور محبت مودت کے ساتھ رہتے ہیں۔ پورا عزم کر لے پورا مجمع انشاءاللہ بھائیوں، آج بھی اور آج کے بعد جب بھی ایمان کا اسلام کا کوئی تقاضا آئے گا ہم یکجٹ ہو کر جیسے آج عید کی نماز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ موت تک ایسے یکجٹ ہو کر رہنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پیغام اسلام نے یہ دیا ہے کہ وہ خوشی نہیں جس میں سب کو شامل نہ کیا جائے۔ مالدار تو خوشیاں منا رہے ہو اور غریب بھوکے مر رہے ہو، اس کا نام خوشی نہیں ہے۔ خوشی اس کا نام ہے کہ سب کو ساتھ میں لے کر خوشیاں منائی جا رہی ہو۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عیدگاہ پر پہنچنے سے پہلے ہر مسلمان کو کہا گیا ہے اپنے محلے، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے علاقے کے غریب، بیوہ، بے کس، بے سہاراؤں کا خیال کرو، ان کو اپنے ساتھ لو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ اور اس کے لیے ایک حکم واجب کے طور پہ دیا گیا، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر تم مالک نصاب ہے تو تم اپنا صدقہ فطر ادا کرو، تو صدقہ فطر ادا کر غریبوں کو پہنچاؤ۔ تمہارے گھروں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلوں میں، شہر میں جو غریب ہے ان تک پہنچ جانا چاہیے۔ لہٰذا اپنا صدقۃ الفطر سب کو اس وجہ سے دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خوشی نہیں جس میں مالداروں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہو اور غریب بھوکے مر رہے ہو، تمہارے گھر میں تو خوشبوئیں کھانے پکانے کی آ رہی ہو اور غریب باسی ٹکڑوں کے لیے محتاج بن رہے ہو، تم نے نئے اجلے کپڑے پہن کر عیدگاہ پر پہنچ رہے ہو اور غریب پرانے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہے ہو۔ سماج کے ہر فرد کا خیال کرنے کا اسلام نے حکم دیا اور سب کو کہا تم پر ضروری ہے کہ تم عیدگاہ پہنچنے سے پہلے ہر غریب کے گھر، تمہارے گھر سے غلہ اور اناج پہنچنا چاہیے، پیسے پہنچنا چاہیے، کپڑے پہنچنا چاہیے، اس کے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اغنوہم فی ھذا الیوم عن السؤال، اس دن تم سارے غریبوں کو بھیک مانگنے سے بے نیاز کر دو اور اتنا لٹاؤ کہ سب دوسروں کو دینے والے بنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پسارنے والا کوئی باقی نہ رہے۔
یہ پیغام دے کر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر جس کے پاس 613 گرام چاندی 613 گرام چاندی جس شخص کے پاس اپنے پاس ضرورت سے زائد قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 40,000 روپے کے لگ بھگ بیٹھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنی ضرورت سے زائد جتنا ساز و سامان ہے اور جتنا پیسہ ہے، سونا چاندی، ان سب کی قیمت اگر 40,000 روپے کے لگ بھگ بیٹھتی ہے، ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لہذا وہ اپنے طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر میں دیا جاتا ہے گیہوں نصف سا یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا کشمش اور کھجور وغیرہ دی جائے تو وہ پھر جو ہے 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو 150 گرام بنتا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیے ہیں ان کو چاہیے کہ جانے کے بعد جلدی ہی ادا کرنے کی فکر کریں۔ جنہوں نے ادا کیا ہے الحمدللہ وہ مقبول ہے، اللہ کے پاس اس کا واجب ادا ہو گیا، غریبوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ جا کر ادا کریں۔ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ہمارے یہاں اپنے شہر میں طے کر دی گئی، فی آدمی 1.25 کلو گیہوں، یا پیسے دینا چاہتا ہے 70 روپے فی آدمی، 70 روپے اپنا صدقۃ الفطر نکالنے کا اہتمام کرے۔ اور کس کو دیں؟ اور یہ تو عام لوگ ہیں، جو لوگ بڑے قسم کے لکھپتی قسم کے ہیں ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ جو ہے اپنا صدقۃ الفطر کشمش اور کھجور سے نکالے جس کا وزن 3 کلو 150 گرام بنتا ہے۔ اب چاہے وہ کھجور 3 کلو کھجور کی قیمت، یا پھر یہ ہے کہ وہ 3 کلو کھجور غریبوں کے گھروں میں لے جا کر پہنچا دے، سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صدقۃ الفطر کا حکم سارے انسانیت کو سب جگہوں پر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا خصوصی طور پر اہتمام اور فکر سب جگہ سب نے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسری بات اب ہم سب کے لیے یہ ہے کہ بھائیو یہاں پر نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید الفطر یہی دراصل خوشی، اسی کا نام خوشی ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں ٹیک دی جائے۔ تو ہم 2 رکعت یہاں پر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو نماز عید الفطر اس طرح ادا کی جاتی ہے، سب دھیان سے سن لیں کہ نیت کرتے ہیں تو نیتوں کا معاملہ ہمارے پاس دل سے ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر اور پھر اتنا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں، رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، 2 رکعت، نماز تو 2 ہی رکعت ہے لہٰذا وہ 2 بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زائد 6 تکبیر ہے، 6 تکبیر تو کہنے ہی والی ہے لہٰذا 6 تکبیر بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں، منہ پہلے سے ہی قبلے کی طرف ہے، اگر ادھر ادھر رہا تو نماز ہی نہیں ہونے والی، یہ بھی طے۔ پھر نیت کیا کی جائے؟ نیت یہ کی جائے میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، خلاص اس امام کے پیچھے ہو گئی نیت، میں عید کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے ہو گئی نیت۔ البتہ دل کو تسلی کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر کوئی اتنا لمبا چوڑا نہ کہہ دے، بس اتنا کہہ دے میں عید کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، ہو گئی نیت۔ اب نیت کرنے کے بعد امام صاحب اور سارے مقتدی امام کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے لہذا سب تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور سب ثنا پڑھیں گے، یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر بول کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 تکبیریں ہوئی، اور پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے ثنا پڑھنے کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو کر ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ضم سورت کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے،
اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت مکمل ہوگی۔ وہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد اب الحمدللہ ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب جو 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، اسی لیے آپ جب گھروں پر تھے تو ابھی اس وقت اعلان ہو رہا ہے، ہر شہر گلی میں نکڑوں پر فرشتے آسمان سے اترے ہوئے اور اعلان ہو رہا ہے، لوگوں چلو تمہارے رب کے دربار کی طرف، آج تمہارا انعام کا دن ہے۔ اب جب آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد 2 گانے کے بعد اللہ کے دربار میں نیاز و عجز کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دربار میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، فرشتوں سوال ہے کہ بتاؤ جس نے مزدوری کی ہو تو مزدوری کرنے کے بعد مزدور کے بارے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو پورا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ جتنا مجمع ہے جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں سب عطا کر دوں گا۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، لوگوں اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے رشد و ہدایت کے ساتھ، آج تم تمہارے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ فہذا یوم الجائزہ، لہذا جس طرح رات لیلۃ الجائزہ تھی، آج یوم الجائزہ، یہ اعلان ہمارے لیے انعام کا دن ہے۔ اللہ مغفرت کے ساتھ آپ ہم سب کو یہاں سے لوٹا رہا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ بخشے بخشائے تمہارے گھروں پہ جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہر چھوڑ کر پھر سے کالے دھبے تمہارے دل پہ لگ نہ جائے، حسد کینہ کپٹ تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے، توڑ انتشار تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ اب اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرو، اللہ نے تمہیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ سب کی مغفرت ہو گئی ہے۔ ھذا یوم الجائزہ، یہ انعام کا دن ہے۔ ہمارا انعام کیا ملا کہ ہمارے رب نے ہمیں مغفرت فرما دی ہے۔ آج کہا جا رہا ہے میں دوسری قوموں کے سامنے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، تمہیں رسوا نہیں کروں گا، بس تم میرے بن کر رہو، جیسا رمضان میں رہے تھے سال کے 11 مہینے میرے بن کر رہو، تمہیں کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا جائے گا، رسوا نہیں کیا جائے گا، تمہاری گردن کہیں جھکائی نہیں جائے گی، بلکہ ہر جگہ تمہیں باعزت رکھا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے بن کے رہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے پکے موحد، سچے پکے مومن بن کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بھائیوں کہ ظہر سے ہماری مسجد ویران پڑ رہی ہو اور نمازوں کے جنازے نکل رہے ہو۔ طے کر لو جیسے رمضان میں جن اعمال کی توفیق ملی تھی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس پر قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کا اہتمام سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک میں ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے پورے مہینے میں جب بھی دل چاہے متفرق یا ایک ساتھ یا الگ الگ 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے سال بھر روزہ رکھتا رہا۔ سال بھر روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے ان 6 روزہ رکھنے پر اللہ وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب اہتمام کریں گے بھائی۔ تو اب ہمیں صرف چمڑے سے چمڑا نہیں ملانا ہے، بلکہ انشاءاللہ خوشی یہ ہے کہ ہم دل سے دل ملائیں گے انشاءاللہ۔ مسافہ نہ کرے تو چلے گا، معانقہ نہ کرے تو چلے گا، اور ایک دوسرے کو، مگر بھائیوں دلوں کو آپس میں اگر نہ ملائے تو کام ہی چلنے والا نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے دشمنوں کو آج معاف کر دیں گے انشاءاللہ، وہ چاہے اپنے ہو کہیں کے ہو، کسی کا بغض ہمارے دلوں میں نہیں رہے گا۔ ہم بالکل دل صاف رکھ کر ہر ایک سے ملاقات کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا اتحاد اتفاق قائم دائم فرما دے، اور یہ خوشی کا موقع، اسی خوشیوں کا ہزاروں خوشیاں اللہ اسی بار بار زندگی میں نصیب فرما دے۔ امت کو کوئی دکھ پہنچنے سے اللہ تعالی حفاظت فرما دے، امت کے حال پر اللہ رحم فرما دے۔ تو بھائیو ایسی سچی طلب اپنے اندر رکھیے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ عیدگاہیں آباد کی جاتی ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے کا ماحول ہمارا ہے۔
اب یہ طے کر لو عیدین کی نمازیں عیدگاہ پر ہی ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ اسلامی قلعہ آپ کے تعاون سے الحمدللہ تیار ہوا. ابھی اس کے لیے اخراجات کے بہت سارے مسائل رہے. اس کے کلر کا مسئلہ ہے اور کلر ابھی اس وقت تک نہیں ہوا ہے، جبکہ بہت سارے کام میں وہ پرانی رقم مکمل ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ اس بار اگر آپ نے بھرپور تعاون کر دیا تو آئندہ سال سے عیدگاہ کے عنوان پر چندے کی ضرورت بھی زیادہ باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ. اس لیے آج طے کرو سب جم کر انشاءاللہ تعاون کریں گے. بولو کریں گے. اللہ نے دیا ہے، لہٰذا بھائیوں میں سب سے گزارش کروں گا کہ سب میرے بھائی 1000 روپے کا عطیہ لا کر ڈالنے کی فکر اور کوشش کریں. ہم کو یہ کلر تقریباً 6 لاکھ روپے درکار ہے اس کے لیے. صحیح ہے؟ 5-6 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور انشاءاللہ اس میں یہ سارا مرحلہ تکمیل کو پہنچے گا. نماز کے بعد کیا خرچ ہوا، کیا آمدنی ہوئی، عبدالجبار بھائی اس کا اعلان کریں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ